بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ کوئی سیاسی جماعت نہ ہی پروپیگنڈا بہتر انداز میں کر سکتی ہے، نہ ہی جھوٹ پر مبنی بیانیاں بنا سکتی ہے، بلکہ اس بیانیوں کو اتنا زیادہ دہرایا جاتا ہے کہ بالآخر لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تحریک انصاف یا اس کے رہنما جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مبنی بر حقیقت ہے۔ اور اگر تحریک انصاف کے کسی رہنما سے پوچھا جائے کہ حضور آپ نے اپنے 4 سالہ جو بھی آپ کا دور تھا، پونے 4 سالہ، اس میں کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، تو وہ آپ کو ہیلتھ کارڈ، انصاف کارڈ، یوتھ کارڈ، انہی کارڈوں کی بات کریں گے جو ماضی سے چلتے آ رہے ہیں۔ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر دیا گیا، اور جو کارڈز تھے، ہیلتھ کارڈ اس کا نام انصاف کارڈ، انصاف ہیلتھ کارڈ رکھ لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال کوئی کنکریٹ منصوبہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، وہ ایک تقریب میں انتہائی سبکی یا شرمندگی کا سامنا کرنے کے باعث وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئے، لٹرلی بھاگ گئے، اور ہوٹنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ اب پاکستان تحریک انصاف میں ایک اور گروپ کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ آج ہی جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے جب اڈیالہ جیل میں ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی، سائفر کیس کی، تو اس دوران انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب ان کے پاس کچھ رہنما آئے تھے، جن میں مولوی محمود ہیں پی ٹی آئی کے، فواد چودھری، اور عمران اسماعیل جو سابق گورنر ہیں صوبہ سندھ کے، اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کے بقول ان سے کہا کہ آپ عمران خان کی پارٹی چھوڑ دیں۔ جیل میں ملاقات کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اس پر سابق گورنر عمران اسماعیل جو کہ اب استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جیل میں شاہ محمود قریشی سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ ان کی خواہش پر ہوئی تھی، اور ہم نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا ساتھ چھوڑیں۔ البتہ شاہ محمود قریشی کی یہ خواہش تھی کہ وہ پارٹی کے اندر ایک اپنا الگ گروپ بنانا چاہتے ہیں، جس کی انہوں نے مخالفت کی اور ان سے معذرت کی کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی کسی مزید گروپ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ تینوں رہنما بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو گئے۔ 2 مولوی محمود اور یہ سابق گورنر عمران اسماعیل، یہ استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے، اور فواد چودھری جو ہیں وہ ابھی تک ان کے سیاسی مستقبل کا پتہ نہیں کہ وہ کس جماعت سے وابستہ ہیں۔ لیکن یہ اب دیکھیں دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، یا شاہ محمود قریشی دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں، یا دوسرے جو حضرات ہیں یا عمران اسماعیل جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جس پارٹی کا قیام ایک مصنوعی طریقے سے عمل میں لایا گیا، ادھر ادھر سے بندے توڑ کر زبردستیوں کو تحریک انصاف میں شامل کروایا گیا، اور تحریک انصاف کے جو بانی نظریاتی کارکن تھے، رہنما تھے، ان کو نظر انداز کیا گیا، تو اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی کچھ ایسے بیانیے لے کر چل رہی ہے، اور جس کا گھاٹا انہوں نے کھایا ہے، اس کا نقصان اٹھایا ہے، لیکن وہی غلطیاں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں، چاہے ان کے وکلاء ہوں، جن وکلاء نے اب پارٹی پر عملاً قبضہ کر لیا ہے وہ ہوں، یا بانی جو چیئرمین ہیں ان کا بیانیہ ہو۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ ایک زہر قاتل ہے، اور یہ مسلسل وہ زہر جو ہے وہ گھول گھول کر خود ہی پی رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس لیول تک، ایک مقبول جماعت کو اس لیول تک پہنچانے میں کسی اور کا قصور نہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کا قصور ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اب ان کو کون سمجھائے؟ ہم جیسے لوگ جن کا علم بھی ناقص ہے، جن کا شاید شعور بھی اتنا زیادہ نہ ہو، تجربہ اتنا زیادہ نہ ہو، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور ان کے قریب چند ساتھیوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اب ایک تقریب کی بات کرتے ہیں، پہلے آپ تو یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ جی السلام علیکم، میرا نام جنید ہے اور میرا ولید اقبال صاحب سے سوال ہے۔ ابھی انہوں نے ڈیورنگ ڈسکشن ایک بات کی کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ہسپتال بنائے، یونیورسٹیز بنائیں، تو میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے، میں اس ٹائم فرسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کرنے اس الیکشن میں، اگر یہ مجھے 5 یونیورسٹیز اور 5 ہاسپٹلس کے نام بتا دیں جو پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں بنائے ہیں تو میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا۔ ابھی بہت لمبی فہرست ہے، آپ کا سوال نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ونس اگین ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کو الیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو روکا جا رہا ہے۔ اچھا یہ ان کا سوال تھا، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی نام نہیں ہے، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی پی ٹی آئی کے رہنما اور سینیٹر ولید اقبال جو کہ علامہ اقبال کے پوتے ہیں، ایک تقریب میں وہ اپنی پارٹی کی کامیابیاں گنوا رہے تھے کہ ہم نے ہسپتال بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، تو ایک طالب علم جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے ان سے سوال کیا کہ حضور آپ پاکستان میں بنائی جانے والی 5 یونیورسٹیوں یا تعمیر کیے گئے 5 ہسپتالوں کے نام بتا دیں تو میرا ووٹ پی ٹی آئی کا ووٹ ہوگا۔ اس پر وہ برہم ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے بہت یونیورسٹیاں بنائی ہیں، اور اس کے بعد وہ برہمی کی حالت میں وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ انتہائی جائز سوال ہے کہ اگر آپ نے واقعی جس طرح کہ آپ کا دعویٰ ہے آپ نے اپنے دور حکومت میں یونیورسٹیاں بنائی ہیں تو ان کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کس صوبے میں بنائی ہیں، کس جگہ بنائی ہیں، یونیورسٹیوں کا نام کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ہسپتال تعمیر کیے ہیں تو ان ہسپتالوں کے صوبوں کا بتائیں، کس صوبے میں بنائے، ان کے نام کیا ہیں، کس جگہ پر موجود ہیں۔ تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، پھر وہ برہم ہو جاتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اس طرح کے رہنماؤں کی کہ وہ ہمیشہ ان کی مرضی کا سوال کیا جائے جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ سوال کے اندر ہی جواب ہو جو آسانی سے دے سکیں۔ تو یہ وتیرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور یقیناً اس کا فائدہ ان دی لانگ ٹرم جسے ہم کہتے ہیں طویل مدتی ان کو فائدہ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی آئندہ الیکشن میں ان کو فائدہ ہوگا۔ اب کب تک اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے کر، سیاستدانوں کو گالیاں دے کر، عدلیہ کے جج صاحبان کو گالیاں دے کر اپنا بیانیہ بناتے رہیں گے، اس کو پاپولر کرتے رہیں گے، اس کے نتیجے میں آپ ووٹ حاصل کریں گے، ووٹ حاصل بھی کر لیا تو کیا اقتدار آپ کو مل سکے گا؟ ایسا پاکستان کی مروجہ سیاست میں فی الحال ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔